یہاں آتے ہیں لوگ اپنے مستقبل کے رنگین خوابوں کو حقیقت بنتا دیکھنے، حقیقت جو ضروری نہیں کہ اتنی ہی خوبصورت ہو جتنا کہ خواب تھا۔ یہ مناظر ایک برطانوی فلم پرووکڈ سے لیے گئے ہیں۔ 2007 میں بننے والی یہ فلم کرن جیت نام کی ایک خاتون کی حقیقی زندگی پر مبنی تھی، لیکن ایسی کئی کہانیاں ہمارے اور آپ کے درمیان بھی موجود ہیں۔ تو میری پوری thinking, my whole psyche was geared towards pleasing my husband so that he wouldn't beat me. آج ہم آپ کے لیے رتی سود کی کہانی لے کر آئے ہیں، جس نے کئی سال پہلے ایک اجنبی ملک میں اپنے لیے زندہ رہنے اور سر اٹھا کر دنیا کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں بامبے سے ہوں، ممبئی ایز اٹ از نون ناؤ۔ ممبئی میں میں نے اپنی پوری ایجوکیشن کی ہے۔ جب میں چھوٹی تھی تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں بڑی ہو کر کیا بننا چاہتی ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ میں میڈیا میں کام کرنا چاہتی ہوں۔ I was a journalist, I was an account manager, I was a public relations professional. Arranged marriage تھی۔ میرے پیرنٹس اور میرے ایکس ہسبینڈ کے پیرنٹس they met me, they liked me. My ex-husband was in the United States at that time. ہم دونوں کی ملاقات ہوئی۔ نیکسٹ ڈے میرے اور میرے ایکس ہسبینڈ کی، نیکسٹ ڈے we got engaged and then a year from then we got married. شادی بامبے میں ہوئی، امرتسر میں ہوئی، دہلی میں ہوئی۔ I think my parents gave me the best wedding ever a girl could possibly get. مگر اس خواب کی عمر زیادہ لمبی نہیں تھی، 4 مہینے 20 دن اور کچھ ہی گھنٹے۔ میں منیسوٹا میں آئی تھی ان دی ڈیپتھ آف ونٹر، جنوری میں، تو ٹھنڈی بہت ٹھنڈی تھی۔ ایک تو اٹ واز -degrees, some -degrees Fahrenheit، بہت 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 ٹھنڈی تھی۔ دین ایٹ دی ٹائم دیٹ آئی لینڈڈ، میری سسٹر ان لا اور اس کے بچے آئے تھے مجھے لینے کے لیے، کیونکہ مائی ایکس ہسبینڈ واز ان باسٹن۔ ودن اے کپل آف آورز، کچھ ہی گھنٹوں میں the abuse started. اس نے مجھے مارا، اس نے مجھے پیٹا۔ It was a family thing for him. His father is an abuser, so that's the way he knew things were right. اس کا بھائی جو اسے 7 سال بڑا تھا، وہ اور اس کی وائف، my sister-in-law and the 2 kids used to visit us often. So that was the only outside human contact that I had apart from my husband. I knew something was not right. دال میں کچھ کالا تھا۔ I was very vulnerable at the mercy of this madman. At the mercy، اس کے پاؤں میں میں گر پڑتی تھی کہ مجھے کیا کروں، میں کیا کروں کہ آپ میرے سے خوش ہو اور آپ مجھے مارے نہیں۔ جب آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے ایک عورت پر conflicting emotions. Does this man love me? If so, if he loves me, why is he doing this to me? Why is he hurting me? ڈر ہوتا ہے، ایک دم ڈر، you freeze. اگر کوئی بھی کسی پر بھی ہاتھ اٹھاتا ہے، the first reaction is اندر گٹ سے ایک دم اندرونی آواز سہم جاتی ہے۔ جو بھی آپ کہنا چاہتے ہو یا جو بھی آپ mid sentence میں ہو، وہ it dies down. What did I do wrong to provoke such a reaction from him? You're going to sit and do this analysis probably in the middle of the night. The first reaction is always of fear. ڈر paralyzes you. میں بھاگ گئی وہاں سے۔ میں اتنے abuse withstand نہیں کر پائی. Even now, thinking about it now, my hands are shivering because it's pretty traumatic experience for me to live. رتی جس ویزے پر امریکہ آئی تھی وہ ان کے بقول امریکی حکومت کا سب سے محدود ویزا ہے۔ جو H4 ویزا بنایا ہے وہ سب سے لمیٹنگ ویزا ہے اس کنٹری میں. I honestly feel because I was on that visa. میں اس ویزا میں رہ چکی ہوں for an extended period of time. اس ویزا سے ہمیں سوشل سیکورٹی نمبر نہیں ملتا ہے which is the key to getting everything in this country. So consequently میرے پاس بینک اکاؤنٹ نہیں تھا. بینک اکاؤنٹ نہیں ہونے سے پیسے نہیں تھے. سوشل سیکورٹی نمبر سے امپلائمنٹ I couldn't get myself gainfully employed anywhere. پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش سے شادی ہو کر امریکہ آنے والی بہت سی لڑکیوں کی طرح رتی کا امریکہ میں نہ کوئی رشتہ دار تھا نہ کوئی جاننے والا.
जिस वाहिद इंसान को ये जानती थी उसी से जान बचाकर भागना चाहती थी। जो अंदर की आवाज़ होती है, that should एक दिन for me it just went out like a light bulb. मैं भी वैसी एक औरत हूँ जो यहाँ आई, जो अब्यूज़ हुई, H4 वीज़ा में थी, कोई काम नहीं कर सकती थी। उनके लिए मैं कहूँगी कि just reach out to someone whom you know, just reach out to someone whom you can trust, just reach out. रति का मुश्किल वक्त ख़त्म हो गया है। आज ये मैरीलैंड की एक कंपनी में रिसर्च का काम करती हैं, अपने मकान की खुद मालिक हैं, बेहतरीन गाड़ी चलाती हैं और इनका ख्याल है कि अगर उस वक्त इन्होंने हिम्मत से काम ना लिया होता तो आज ये अपनी कहानी सुनाने हमारे दरमियान मौजूद ना होती। I'm an example that after I got out of my marriage, life just got better for me. ज़िंदगी सुनहरी बन गई, ज़िंदगी couldn't just get any better. लेकिन रति ने अपनी ज़िंदगी में आसानियां पैदा होने के बाद भी अपने जैसे हालात का शिकार औरतों की मदद के लिए आवाज़ बनने का फैसला किया। अब रति रियासत मैरीलैंड में घरेलू तशद्दुद से बचकर पनाह हासिल करने वाली औरतों के एक सेंटर में रज़ाकाराना तौर पर भी काम करती हैं और समझती हैं कि इस अजनबी मुल्क के आसमान ने इन पर जो मेहरबानी की उसे इन्हें वापस भी लौटाना है। When I was going through my counseling in the Domestic Violence Center of Howard County, I met with a lot of similar women in my situation who were Americans, who were Asians, who were Africans, basically a microcosm of people from around the world. Listening to them, to their struggles, to how they coped with it and how they escaped, gave me strength, gave me hope. I was at the starting, they'd almost reached the finish. And today I'm proud to say that I'm at the finish and I'm giving back to them and helping the people who helped me out when I was at that vulnerable stage. और रति ने मदद के लिए जो दरवाजे खटखटाए उनमें से एक था ताहिरी जस्टिस सेंटर का ये दरवाजा। Because Rati was brave enough to call the police and report her husband's abuses to law enforcement, she became eligible for a visa called the U visa. रति ने मदद के लिए ताहिरी का दरवाज़ा 8 साल पहले खटखटाया था, मगर इन्हें अमेरिका में मुस्तकिल रिहाइश का इजाज़तनामा या ग्रीन कार्ड 2010 में मिल सका। रति की मुश्किलात इतनी लंबी कैसे हुई, ये जानने के लिए हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं नैटली ननासी से, जो रति सूद की इमिग्रेशन की वकील थीं। I met Rati when I first came to the Tahiri Justice Center, which was back in September of 2007. मेरी रति से मुलाकात उस वक्त हुई जब मैं पहली बार ताहिरी जस्टिस सेंटर आई थी, सितंबर 2007 में। उस वक्त तक वो ताहिरी की कई सालों से क्लाइंट थी। वो उस वक्त एक ऐसे इमिग्रेशन स्टेटस में थी जिसे कहते हैं डिफर्ड एक्शन। रति को उस वक्त तक आर्जी पनाह मिली हुई थी जो उन्हें मिलती है जो यू वीज़ा के लिए अहल होते हैं, मगर क्योंकि उस वक्त तक इस वीज़े पर अमल दरामद नहीं हुआ था, इसलिए वो एक दरमियानी खला में लटक रही थी। She was sort of in this limbo state. नैटली ताहिरी जस्टिस सेंटर में आने वाली उन खवातीन के इमिग्रेशन केसेस की पैरवी करती हैं जो तशद्दुद से फरार होकर ताहिरी से रुजू करती हैं। So basically what was happening at that time was that बुनियादी तौर पर होता यह है कि अमेरिका में कानूनी निज़ाम ऐसा है कि हुकूमत अगर कानून बना भी दे तो उसे नाफिज होने में वक्त लगता है। उन रेगुलेशंस की तारीफ और तौज़ीह होने में कि कौन इसका अहल है और किसी को अपनी अहलियत साबित करने के लिए क्या दस्तावेज मुहैया करनी होंगी। तो बदकिस्मती से वीज़ा तो मौजूद था मगर लोग उससे 7 साल तक फ़ायदा नहीं उठा सके। the visa existed, people couldn't access the visa, couldn't benefit from the visa until 7 years later. अमेरिका में यू वीज़ा का बाकायदा इजरा 2007 में हुआ और तब ताहिरी ने रति के लिए बाकायदा यू वीज़ा की दरख्वास्त दायर की। रति को 2009 के आगाज़ में इनका यू वीज़ा मिल गया, जिसके बाद ये अमेरिका में रह सकती थी, काम कर सकती थी और अपने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकती थी। यू वीज़ा ऐसी इमिग्रेंट औरतों और मर्दों को दिया जाता है जो अमेरिका में किसी जुर्म या ज़्यादती का शिकार हुए हों। Because Rati was brave enough to call the police. रति इतनी बहादुर थी कि पुलिस को फ़ोन कर पाई और अपने शोहर की ज़्यादती के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा सकी, इसलिए वो यू वीज़ा की अहल हो गई। ये एक ऐसा वीज़ा है जो उन लोगों को दिया जाता है जो अमेरिका में किसी जुर्म या तशद्दुद का शिकार होते हैं या जो किसी जुर्म की तफ्तीश में कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताउन करते हैं। नैटली कहती हैं कि चूंकि यू वीज़ा बहुत हद तक एक नया वीज़ा है, इसलिए अमेरिका में बहुत से लोग, यहाँ तक कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार भी अभी इससे मुकम्मल
طور پر واقف نہیں. And the visa covers actually not just domestic violence, but it یہ ویزا نہ covers صرف گھریلو felonies, تشدد کی شکار assault, and خواتین it کو تحفظ covers, فراہم کرتا ہے بلکہ a کسی بھی lot طرح of- کے جرم کے خلاف a آواز broad اٹھانے کا array موقع دیتا ہے. of violent and ان لوگوں کو serious جو عام طور crimes, پر and آگے so آنے سے اور پولیس کے it پاس جانے سے allows اس لیے people ڈرتے who ہیں may otherwise کہ ان be کا afraid to امیگریشن come سٹیٹس نہیں forward ہوتا. to- یہ ویزا صرف اس لیے اتنا اہم نہیں ہے کہ یہ ایک شخص کو انفرادی طور پر امیگریشن سٹیٹس حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے، بلکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ایسے لوگوں کو پکڑنے میں بھی مدد دیتا ہے جو کمیونٹی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. And by them doing that, it means that the police can arrest people who are committing crimes in our communities. امریکی ادارہ برائے سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن سروسز نے 2009 اور 2010 کے درمیان 10,000 یو ویزاز جاری کیے تھے، جبکہ امریکی کانگریس نے 2011 کے دوران بھی مزید 10,000 یو ویزاز جاری کرنے کا ہدف طے کیا ہے. کرس ریٹیگن ادارہ برائے سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن سروسز میں پبلک افیئرز آفیسر ہیں. We're very proud that we protect all victims of crime. ہمیں فخر ہے کہ ہم جرم کا شکار ہونے والے ان تمام لوگوں کو تحفظ فراہم کر سکتے ہیں جن کی کانگریس اجازت دیتی ہے، اور اگر ہم 10,000 یو ویزاز کے مقررہ ہدف تک پہنچ جائیں تب بھی ہم انہیں ایک اور قسم کا تحفظ فراہم کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ خوفناک جرائم کا شکار ہوئے ہوتے ہیں یا جسمانی زیادتی، قتل یا ایسے جرائم کے گواہ ہوتے ہیں جنہیں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. To provide them protection. یہ کہتی ہیں کہ امریکی حکومت نے پچھلے کچھ سالوں میں یو ویزا اور ٹی ویزا کے ذریعے انسانی بنیادوں پر ایسے تحفظ کی فراہمی کا بندوبست کیا ہے جس کے لیے زیادتی یا جرم کا شکار ہونے والوں کی قانونی حیثیت کوئی اہمیت نہیں رکھتی. People come to the United States, they could come here. وہ لوگ جو جرم کا شکار ہوئے ہوں، وہ لوگ جو قانونی طور پر سیاحتی ویزے پر امریکہ آئے ہوں یا کسی ایسے شخص کے ساتھ آئے ہوں جو یہاں کام کر رہا ہو، تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یا تو ان کا ویزا ختم ہو جاتا ہے یا وہ شخص جو ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے یا جرم کرنا چاہتا ہے وہ ان کا پاسپورٹ چھین لیتا ہے اور ان کو کوئی جھوٹی کہانی سناتا ہے کہ اگر تم نے وہ نہ کیا جو میں کہتا ہوں تو میں حکومت کو بتا دوں گا. ہم ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ وہ اس بات کو اپنے اوپر بالکل طاری مت کریں، آگے آئیں، ہم یہاں آپ کے تحفظ کے لیے ہیں. لیکن امریکی ادارہ برائے شہریت اور امیگریشن یو ویزا کے لیے آنے والی درخواستوں میں زیادتی یا جرم کے دعوے کی تصدیق کیسے کرتا ہے؟ When our specialized crime victims unit up in the Vermont Service Center. جب ہمارا اسپیشلائزڈ کرائم وکٹم یونٹ ہمارے ورمونٹ امیگریشن سینٹر میں کوئی کیس وصول کرتا ہے تو وہ اس کا اچھی طرح جائزہ لیتے ہیں. انہیں خاص طور پر تربیت دی گئی ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ کام کرنے کے لیے. اگر تفتیش سے یہ سامنے آئے کہ سب کچھ بالکل ویسے ہی ہے جیسا بتایا گیا ہے تو وہ اس کے مطابق کام کرتے ہیں. ادارہ برائے سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن انسانی بنیاد پر مہیا کیے گئے اس خصوصی ویزے کی تشہیر کے لیے ذرائع ابلاغ اور سماجی فلاحی اداروں کی خدمات بھی حاصل کرتا رہتا ہے تاکہ امریکہ میں کہیں بھی کوئی تارک وطن کسی زیادتی کا شکار ہے تو اپنی قانونی حیثیت سے قطع نظر قانون کی مدد طلب کرے. On the USCIS website, we have a picture up there that scrolls through. USCIS کی ویب سائٹ پر ایک تصویر ہے. اگر اس پر آپ نیچے جاتے جائیں تو اس میں گھریلو تشدد اور خواتین کے خلاف تشدد کا ذکر ہے. ہم ہر 3 ماہ بعد ان ایڈوکیسی گروپ سے بھی رابطے کرتے ہیں. سیکریٹری جینٹ نیپولیٹانو، ہوم لینڈ سیکیورٹی کے محکمے کی سربراہ ہیں، اور وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے اٹارنی جنرل کے ساتھ مل کر گزشتہ سال ایک مہم چلائی تھی جسے بلو کیمپین کا نام دیا گیا تھا. اس کے تحت انہوں نے وکلاء اور خواتین کے گروپ سے رابطے کیے تاکہ دوسرے ملکوں کی حکومتوں کو بھی معلوم ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. To make other governments aware of what we're doing. کرس ریٹیگن کے مطابق USCIS کے عملے کے 17 سے 18,000 افراد امریکہ آنے والے بہت سے لوگوں کے خواب ٹوٹنے سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. If someone's daughter is in the United States, if she is married and being abused, she can call the Tahiri Justice Center and we can help her. ایک امریکی ادارے نیشنل کولیشن اگینسٹ ڈومیسٹک وائلنس کے اندازے کے مطابق امریکہ میں گھریلو تشدد کا شکار خواتین میں 45% امریکی جبکہ 51% تارکین وطن خواتین ہیں، جن کے لیے ایک انجان ملک میں جس کی زبان اجنبی اور ماحول بیگانہ ہے اپنے اکلوتے ٹھکانے کو چھوڑ کر غیروں سے مدد مانگنے کی ہمت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. For many communities that we serve, وہ ساری اقلیتی کمیونٹیز جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں ان سبھی میں خاندان کی عزت بہت اہم ہوتی ہے. وہ آگے آنے سے ڈرتی ہیں، وہ اپنے خاندانوں کو شرمندہ کرنے سے بچتی ہیں، یا ان کی زندگیوں پر ان کے شوہروں کا سخت کنٹرول ہوتا ہے کہ ان کے لیے گھر سے باہر نکلنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے.
امریکہ کی مسلمان کمیونٹی سمیت تمام اقلیتی کمیونٹیز میں ایسی خواتین کی مدد کے لیے کئی ادارے کام کر رہے ہیں جو مساجد اور عبادت گاہوں میں مختلف اقلیتی کمیونٹیز کی اپنی زبان میں ایسے رہنما کتابچوں کی فراہمی کا بندوبست کرتے ہیں جہاں خواتین کی ان تک رسائی بآسانی ممکن ہو سکے۔ رتی سود کی کہانی کو جس ادارے کی مدد سے نیا موڑ ملا وہ رتی اور ان جیسی دیگر تارکین وطن خواتین کو 13 سال سے بلا معاوضہ قانونی مدد فراہم کر رہا ہے۔ یہ ادارہ ہے طاہری جسٹس سینٹر۔ اگر کسی عورت کا امیگریشن سٹیٹس اس کے شوہر کے ساتھ جڑا ہے مگر اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ہم اسے امریکہ میں رہائش کی قانونی اجازت اور حیثیت دلوانے میں مدد کرتے ہیں۔ گھریلو تشدد، غیرت کے نام پر قتل، نسوانی اعضاء کے کاٹے جانے اور تشدد کی دیگر مختلف اقسام سے امریکہ میں جان کی امان تلاش کرتی تارکین وطن عورتوں کی مدد کے لیے 18ویں صدی کی ایک ایرانی شاعرہ طاہری کے نام پر قائم کیا گیا یہ ادارہ لیلی ملر مورو نے 1997 میں شروع کیا تھا۔ میں اپنی ایک کتاب سے حاصل ہونے والے منافع سے یہ ادارہ قائم کرنے میں کامیاب ہوئی۔ وہ کتاب میری ایک کلائنٹ کی کہانی پر مبنی تھی جس کی کیس کی میں نے 90 کی دہائی میں پیروی کی تھی۔ وہ اپنے ملک میں نسوانی اعضاء کاٹے جانے کی قبائلی رسم سے فرار کے لیے امریکہ میں پناہ حاصل کرنا چاہتی تھی، اور وہ پہلی ایسی عورت تھی جس نے امریکہ میں خواتین کے انسانی بنیاد پر پناہ حاصل کرنے کا راستہ ہموار کیا۔ طاہری جسٹس سینٹر اپنے 30 افراد کے باقاعدہ عملے، 3 شہروں میں قائم دفاتر اور 50 امریکی ریاستوں میں رضاکارانہ خدمات انجام دینے والی وکلاء کے 165 اداروں کی مدد سے اب تک 10,000 تارکین وطن خواتین کو قانونی تحفظ اور امریکہ میں مستقل رہائش کا موقع فراہم کر چکا ہے۔ ہم اپنی کلائنٹس کو قانونی مدد مہیا کرتے ہیں، مگر ہمارے اسٹاف میں سوشل ورکرز بھی ہوتی ہیں جو ہماری کلائنٹس کی مدد کرتی ہیں فوری سر چھپانے کی جگہ فراہم کرنے میں، بچے کی دیکھ بھال یا فوری روزگار حاصل کرنے میں، اس کی طبی مدد کے لیے، انگلش سکھانے والی کلاسز کے ذریعے۔ ایک عورت کو جو تشدد کا شکار ہے حقیقی انصاف حاصل کرنے کے لیے اسے صرف قانونی مدد اور تحفظ نہیں، کچھ اور بھی چاہیے ہوتا ہے۔ امریکہ میں قانونی پیروی کے اخراجات اٹھانا مہنگا کام ہے اور جان کے خوف سے پناہ تلاش کرتی کسی تارک وطن خاتون کا ان اخراجات کو اٹھانے کے قابل ہونا عموماً غیر معمولی صورتحال ہوتی ہے، مگر لیلی ملر طاہری کو اس لحاظ سے منفرد قرار دیتی ہیں کہ یہ نہ صرف اپنے کلائنٹس کو بلا معاوضہ اپنی خدمات فراہم کرتا ہے بلکہ اپنے کلائنٹس کی بہادری اور جدوجہد کی کہانیوں سے ذرائع ابلاغ اور امریکی حکومت کے ایوانوں میں پبلک پالیسی ایڈوکیسی بھی کرتا ہے۔ ہم اپنی خدمات کے لیے چارج نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی پرائیویٹ وکیل کی خدمات حاصل کر سکتا ہے تو اسے اپنی قانونی پیروی کے لیے کم سے کم $3,000 سے $20,000 تک کا خرچہ کرنے کو تیار رہنا چاہیے۔ $3,000 to $20,000. اگرچہ طاہری کے 20% کلائنٹس کا تعلق پاکستان، بھارت یا بنگلہ دیش سے ہے، لیلی ملر کہتی ہیں کہ مدد کے لیے ان سے رجوع کرنے والی عورتوں میں امریکہ میں رہنے والی ہر نسلی اقلیت سے تعلق رکھنے والی عورتیں شامل ہیں۔ اگر کسی کی بیٹی امریکہ میں ہے اور وہ شادی شدہ ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو وہ طاہری جسٹس سینٹر کو کال کر سکتے ہیں، ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ وہ پولیس سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں جو جانتے ہیں کہ کیسے ان تک پہنچا جائے۔ اگر ایک عورت امریکہ کے اندر تشدد کا سامنا کر رہی ہے تو اسے صرف 911 ڈائل کرنا ہے جو ایک ایمرجنسی نمبر ہے اور پولیس کو ڈائریکٹ ہو جائے گا۔ لیلی ملر کہتی ہے کہ دوسرے ملکوں کی طرح امریکہ میں بھی ای میل برائڈز یا انٹرنیٹ کے ذریعے ڈھونڈی گئی دلہنوں کی تلاش کا رجحان زور پکڑ رہا ہے، جن میں سے بہت سی ایسی ہوتی ہیں جو شادی کرانے والے بین الاقوامی اداروں یا انٹرنیشنل میرج بروکرز کے ذریعے کسی ترقی پذیر ملک سے امریکہ آتی ہیں۔ کچھ شادیاں بالکل ٹھیک بھی ہوتی ہیں لیکن کچھ میں زیادتی شامل ہوتی ہے۔ اب تو امریکی مرد بھی ان ای میل آرڈر برائڈ ایجنسیز کا استعمال کرتے ہیں تاکہ شادی کے لیے کسی ایسے ملک کی عورت تلاش کریں جسے وہ اپنے غلبے میں رکھ سکیں۔ ایسے کیسز میں تشدد ایک عام بات ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہزاروں میل کے فاصلے سمیٹتی ایسی کئی جادوئی شادیوں میں دلہن والوں کو دولہا کے بتائے گئے کوائف غلط اور شادی کی بنیاد جھوٹ پر رکھی جاتی ہے۔ وہ یہاں آتی ہیں تو انہیں پتہ لگتا ہے کہ ان کے شوہر تشدد پسند ہیں۔ کئی بار انہیں انگلش بولنی نہیں آتی، انہیں امریکی قوانین کا معلوم نہیں ہوتا، کوئی دوست نہیں ہوتے، کوئی خاندان نہیں ہوتے، وہ بہت کمزور ہوتی ہیں۔ طاہری جسٹس سینٹر کی 4 سال کی مسلسل کوششوں سے جنوری 2006 میں امریکہ میں گھریلو تشدد کے خلاف موجود قانون وائلنس اگینسٹ ویمن ایکٹ میں ایک نئی شق کا اضافہ کیا گیا جسے انٹرنیشنل میرج بروکر ریگولیشن ایکٹ کہا جاتا ہے۔
we also brought the first lawsuit in the United States against an international marriage broker. ہم امریکہ میں انٹرنیشنل میرج بروکر کا پہلا مقدمہ لے کر آئے. ہم نے ایک ایسی کمپنی پر مقدمہ کیا جو عورتوں کو بار بار ایسے آدمیوں سے ملوا رہی تھی جن کا اپنی پچھلی شادیوں میں تشدد کا ریکارڈ تھا، اور باوجود اس کے کہ رشتے کرانے والے ادارے کو معلوم تھا کہ وہ تشدد پسند ہے، وہ انہیں لڑکیاں ڈھونڈنے میں مدد کر رہے تھے. Vulnerable women who didn't speak English, who didn't know American laws. اس امریکی قانون کے تحت جسے انٹرنیشنل میرج بروکر ریگولیشن ایکٹ کہا جاتا ہے، رشتے کرانے والے بین الاقوامی اداروں کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ شادی کے خواہش مند شخص کی امریکہ آنے والی متوقع بیوی کو اس کی تمام مجرمانہ ہسٹری سے آگاہ کریں گے، جبکہ امریکی ادارہ برائے شہریت اور امیگریشن کو اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ وہ K1 اور K3 ویزاز پر ہر سال امریکہ آنے والی تقریباً 44,000 غیر ملکی بیویوں کو ان کے قانونی حقوق اور تشدد یا زیادتی کی صورت میں طاہری جیسے مدد کے اداروں تک پہنچنے کے متعلق فیکٹ شیٹ مہیا کرے گا، جس سے امریکہ میں انہیں ایسی غیر ضروری مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے. کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں روزانہ اوسطاً 3 عورتیں گھریلو تشدد سے ہلاک ہوتی ہیں؟ ہر سال اوسطاً 16,800 عورتیں اپنے شوہر یا مرد ساتھی کے ہاتھوں مجرمانہ حملے کا نشانہ بنتی ہیں، جبکہ قتل کے رپورٹ ہونے والے کیسز میں ہلاک ہونے والی خواتین کی 1/3 تعداد شوہر یا بوائے فرینڈ کے ہاتھوں اپنی جان گنواتی ہے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ گھریلو تشدد دنیا کے اور ملکوں کی طرح امریکہ میں بھی سب سے کم رپورٹ ہونے والا جرم ہے. Do you know it takes a woman, and this is true for American women as well. کیا آپ جانتی ہیں کہ ایک عورت، اور یہ امریکی عورت کے لیے بھی درست ہے، اوسطاً 7 بار اپنا گھر چھوڑ کر جاتی ہے، پھر واپس آتی ہے اور وہ معافی مانگ لیتا ہے اور کہتا ہے میں ایسا نہیں کروں گا. ایسا 7 بار ہوتا ہے. They'll go back, and if they'll go back again, and then he beats her up again, she leaves, she goes back again. 7 times, an average of 7 times. 911, how may I help you? ہم نے اپنی آج کی ان 3 طویل رپورٹس میں آپ کی ملاقات جن کرداروں سے کرائی وہ اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے دائروں میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ تشدد کا شکار خواتین ہوں یا زیادتی کے خلاف اپنی لڑائی شروع کرنے کی جرات کر چکی ہوں، طاہری جسٹس سینٹر جیسے ادارے ہوں جو ایسی خواتین کی مدد کے لیے ہر روز نئی مشکلات سے گزرتے ہیں، اور یا پھر امریکی ادارہ برائے سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن سروسز، سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج وہ جہاں ہیں وہاں سے ان کا سفر ختم نہیں شروع ہو رہا ہے. تابندہ نعیم، اردو VOA، واشنگٹن.